اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا، تم کم ہمت مت ہو، تم بزدل مت بنو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو، وانتم الاعلون، تم ہی سب پر چھائے رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تمہارا ہی سکہ بولے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نبی اور رسول کو تو مانتے ہیں، سچے دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے لیے اپنی جان دینا ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم قرآن کی باتیں نہیں مانتے۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کی نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اپنے آنکھوں کا تارا، اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو اس حیثیت سے مانتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے۔ بات اتنی سی ہے۔ جو لوگ مانتے تھے تو وہ بلند تھے، ان کو پھر کروڑوں میں، کھربوں، اربوں میں ہونا ضروری نہیں تھا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے میں شروع کرتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ سے۔ اکیلے فرد ہے، اکیلے تنہا، کتنی اقلیت ہے۔ یہ جو میجورٹی مائنورٹی کے جو ہمارے ذہنوں میں خاکہ ہے، وہ کتنی مائنورٹی میں تھے۔ ایک اکیلا شخص، پورا ملک خلاف ہے، ابا خلاف ہے، پورا خاندان خلاف ہے۔ عراق کا بابل شہر، بتوں کا پورا شہر منڈی بنا ہوا تھا، اور اس صورت میں، ایسی صورتحال میں آپ سوچئے چاروں طرف سے کتنا ٹارچر ہوتا ہوگا ان کو، لیکن کیونکہ وہ مومن تھے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، گوارا نہ کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل حیران کھڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، جو ایمان اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر وہ کٹے، جلے، آرے چلائے جائیں، سینوں کو پھاڑا جائے، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ مومن تھے، یہ ہے وہ ایمان۔ کاش اس ایمان کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا ذرہ بھی ہمارے دلوں میں آ جائے نا، تو ہماری بات بن جائے، ہماری بگڑی بن جائے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، صرف ظاہراً، حقیقتاً نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اسلامک سوسائٹی کیسے ہو، کیسے اسلامک سوسائٹی کو بنایا جائے، ان کو کیسے سنوارا جائے، ان کو کیسے سدھارا جائے، ان میں کون سی چیزیں انبلڈ کی جائے، کس طرح ان کی تعمیر ہو، تاکہ وہ آگے چل کر ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکے۔ تو اس میں سمجھا جائے، آخر میں ہے قرآن پاک فرماتا ہے، ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ، جاہل ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو ابھی تک، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم مسلمان ہیں، ہم تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان نہیں لائے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک تم صرف مسلمان ہو، ایمان والے نہیں ہو۔
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تم مانو گے تو پھر تمہیں بہت بہترین اجر ملے گا، اس میں کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، تمہاری محنت تمہیں ملے گی۔ اور یہ آیت ختم ہونے کے بعد پھر دوسری آیت شروع ہوتی ہے، پھر ایمان والے کون سے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا، ایمان والے وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد دل میں اتنا سا بھی کوئی ڈاؤٹ، شک و شبہ نہیں ہوتا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب موقع آتا ہے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ ہے وہ جو سچے ایمان والے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہو کہ کیا تم اپنا دین اللہ کو جتا رہے ہو؟ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی شریعت تم یہ کہہ کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، ہم دیندار ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کے سارے بھید جانتا ہے، تو تمہارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ اسلام قبول کر کے آپ کے سامنے آ کر اس اسلام کا احسان جتا رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ ہمارے اوپر احسان مت جتلاؤ۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ہدایت دے دی۔ یہ ہے اس ایمان کا ذکر ہے، یہ والا ایمان ہوگا تو پھر تم سر بلند ہے، تم ہی غالب ہو، تمہارا ہی سکہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور دل کیا کہ خانہ کعبہ میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی ان کو بلایا، غالباً عثمان بن مظعون ان کا نام تھا، ان کو بلایا، کہا کہ چابی دے دیجئے، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میں جا رہا ہوں مدینہ، پتہ نہیں پھر کب موقع ملے گا۔ تو اب آپ سوچئے یہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے، یہ ایمان کیسے بلند کرتا ہے، حالت کیا ہے؟ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہے، گھر بار سب قربان کرنے کو مجبور ہے، چھت نہیں ہے، جائیں تو کہاں جائیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سا ٹھکانہ ہوگا، بیوی بچے بچھڑ گئے ہیں، صحابہ بچھڑ گئے ہیں، لیکن سپنہ دیکھیے نبی کا، کیونکہ ایمان تھا۔ چابی نہیں دی، کہا نہیں دیتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں دیتا۔ تو وہ اوپر ایسے کعبے کے دروازے کے سامنے اوپر کھڑا ہے، نبی نیچے کھڑے ہیں، کہا عثمان آج چابی نہیں دے رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، اور اس دن میں یہ چابی ہاتھ میں لوں گا، دروازہ کھولوں گا، سارے بتوں کو اندر سے توڑوں گا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے باہر نکلوں گا، اور یہاں اعلان توحید کروں گا، اور اس دن چابی میں واپس تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، اور پھر تمہارے خاندان سے کوئی شخص چابی لینے کی ہمت نہیں کرے گا، وہی لے گا جو ظالم ہوگا، قیامت تک تمہارے خاندان میں چابی رہے گی۔ اب آپ سوچیے، آپ جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، کھانے پینے کی سواری کا انتظام نہیں، ابو بکر صدیق ادھر انتظام کر رہے ہیں، 100 گھر کے باہر 100 لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور آپ اس حالت میں نکل رہے ہیں۔ لیکن سپنہ دیکھیے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں ایمان ہوتا ہے، پھر ان کی نظر خدا کی طاقت پر رہتی ہے۔ ایک اور مثال سنیے، مکے میں ایک شخص تھا ابو جہل، جو سخت ظلم کرتا تھا نبی پر، صحابہ پر، بلال حبشی پر،
اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ سنتے ہوں گے حدیثوں میں عبداللہ بن مسعود کا نام بہت آتا ہے، حدیثیں ان سے، یعنی حدیث کے محدث تھے، وہ نبی کی حدیثیں بہت یاد تھی، فقیہ تھے امت کے۔ نبی نے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی جب چھوٹے سے تھے، کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن مسعود کو دین کا فقیہ بنا دے۔ فقیہ میں سمجھدار۔ یہ یہاں مکے میں ظلم سہ رہے ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، مدینہ چلے گئے، ہجرت ہو گئی، جنگ بدر ہو رہی ہے، اور جو ابو جہل مارتا تھا اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے۔ آج اس ایمان نے کتنا بلند کیا کہ جنگ بدر کے میدان میں عبداللہ بن مسعود ایک ینگ بچہ ہے جو جا کے ابو جہل کا سر قلم کر رہا ہے۔ ایمان اٹھاتا ہے تو کہاں تک اٹھاتا ہے۔ بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا، تڑپایا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہے واقعہ سنتے ہیں، امیہ ابن خلف کے غلام تھے، امیہ اس کے غلام تھے، اور کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے، کالے کلوٹے۔ کیا قسمت چمکی؟ اس ایمان نے چمکائی، اس ایمان نے ایسا چمکایا کہ علامہ اقبال شاعر ہے جو بڑی یوں سمجھیے کہ قرآنی اور حدیثوں کا ترجمہ ایک دو شعر میں کر دیتے ہیں۔ وہ بلال حبشی کے بارے میں کہتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ دیکھتے رہتے تھے ہمیشہ نبی کو، کہاں سے آئے؟ حبشہ سے غلام بن کے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ حجاز مکہ مدینہ کے اس علاقے کو بولتے۔ حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ پھر آگے کہتے ہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یعنی نبی کو دیکھتے رہنا اپنے آپ میں وہ عبادت سمجھتے تھے۔ ادائے دید، دید کہتے ہیں دیکھنے کو، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیا قسمت جم کی اس ایمان کی وجہ سے۔ وہ جو بلال حبشی کو امیہ ستاتا تھا، تڑپاتا تھا، دن بدلے دیر نہیں لگی، آج جنگ بدر کے میدان میں وہ بلال حبشی امیہ بھاگ کے جا رہا تھا، اور جو خنجر مارا ہے گھوڑے سے نیچے گرایا اور اس کو قتل کر دیا بلال۔ اور ایک طرف امیہ مکے کا سردار، سخت ترین دشمن، یہ ایمان اٹھاتا ہے۔ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قرآن نے سچ کہا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو سر بلند نہیں ہے، سرخرو نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہم صرف ظاہراً مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایسی کئی مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، بیچ راستے میں سراقہ 100 سرخ اونٹ، عرب کے سرخ اونٹ سمجھتے ہیں، لال کلر کے جو اونٹ رہتے ہیں، بہت بہترین شاندار مہنگے قسم کے اونٹ رہتے ہیں، 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، مکے میں اعلان ہے۔ اور یہ جا رہے ہیں، چند قدم پیچھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ابو بکر صدیق تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے کہ کہیں کوئی حملہ نہ بول دے، حملہ نہ کر دے نبی پر۔ اس وقت نبی کہتے ہیں، ابو بکر غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو۔ اتنے میں دیکھا سراقہ آ رہا ہے پیچھے تلوار لے کر، گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور جیسے جیسے قریب آتا گیا، لمبا واقعہ ہے کہ اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس رہے۔ تو نبی گھومے اور گھوم کر کہا، سراقہ کیوں پریشان ہو رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ نبی بول رہے ہیں، وہ اندر سے ایمان بول رہا ہے، یعنی بلندی کے سپنے دیکھ رہے ہیں اس ایمان کی بدولت۔ اور ہیں کتنے؟ 2 4 5 بس۔
ابو بکر صدیق، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عامر بن فہیرہ غلام، اور عبداللہ بن اریقط، ایک وہ پگ ڈنڈی بتانے والا، پاگی جس کو بولتے ہیں، پیروں کے نشانات بتانے والا، راستہ بتانے والا، یہ 4 لوگ ہیں، اور جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، یعنی کسریٰ فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، ایک دن آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں، یعنی تم اتنے بڑے بن جاؤ گے کہ کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے۔ اور وہ پورا ہوا حضرت عمر کے دور میں۔ تو یہ ہے ایمان۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم نے مومن بننا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینا پسند کر دیتا ہے۔ ہم سے جھوٹ نہیں چھٹتا اور ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم سے چوری نہیں چھٹتی، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم سے خیانت نہیں چھٹتی، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم سے ہمارے بچوں کو شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنی بات منوا نہیں سکتے، کہ بچے نہیں مانتے، سنتے نہیں، میری بات کی ویلیو نہیں دیتے۔